جامعہ اسلامیہ غوثیہ لوٹن میں ماہانہ 11ویں شریف اور تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوٹن سمیت برطانیہ بھر سے دینی، سیاسی اور سماجی افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کے انتظام و انصرام کے فرائض جامعہ کے محتمم علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی MBE نے انجام دیے۔ محفل میں خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام پیش کیے گئے۔ اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق جنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں لوں وچ شوق جنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے اولاد نورانی کالی زلف دے ہتھ مستانی ریناشک غمی رہے کیوں نہ لب پہ میرے فغان ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے ہاں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں سوئی قسمت جگائی گئی ہے یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا صدقے ساری خدائی گئی ہے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کے جان جانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ تقریب سے
خطاب کرتے ہوئے مقررین نے شرکا کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے آگاہ کیا اور کہا کہ سرکار بغداد تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں. تمام سلاسل طریقت کے اولیاء کرام آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام و پیشوا تسلیم کرتے ہیں. جب بندہ مومن عبادت و ریاضت ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کی ولایت کا اعلان آسمان و زمین پر جبرائیل و امین کرتے ہیں. پیرا دے کر آنے والی قیامت تک امت پر احسان کر دیا اور ان کا یہ کارنامہ قیامت تک یاد رہے گا. اور معزز سامعین اکرام، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کیوں کہ یہ خانوادہ ایسا خانوادہ ہے. یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی اولاد پاک ہیں. اور حضرت سیدہ وہ ہیں کہ آپ کی شرم و حیا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی قیامت تک آنے والی نسل کو پاک کر دیا. اتنی پاک ہیں، اتنی پاک ہیں. آپ کا لفظ، آپ کا لقب کیا ہے؟ بتول. بتول جو پاک مطہر حیض و نفاس سے بھی پاک ہے. اور اتنی پاک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا ہے. یہ صرف اور صرف خاصہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا ہے، اور کسی کی نبی کی بیٹی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف حضرت سیدہ پاک کو حاصل ہے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں. تو جب وصال ہوتا ہے اس کو مرنا تو کہتے نہیں ہے. وصال، انتقال، وفات میں کسی کا معنی ختم ہونا نہیں ہے. وفات کا معنی ہے پورا ہونا، وصال کے معنی ہے ملنا، انتقال کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر ہونا فرام ہیئر ٹو ہیئر آفٹر. تو اب اس لیے حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کو لکھا، فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے. دکھ ضرور ہوتا ہے، تعلق جو ظاہری صوفیاء کا طریقہ ہی یہی ہے، اور خاص طور پر آل رسول کا یہ اعزاز ہے کہ وہ جور و ستم تو سہتے ہیں لیکن امت کو محبت کا درس دیتے چلے جاتے ہیں. حضرت گرامی حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر حضور مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اشارے ثواب کے لیے، اور ہم سب حضرت قبلہ فخر السادات پیر غلام معین الحق صاحب مقدس اللہ کے غم میں شریک ہیں کہ چند دنوں پہلے آپ کے لخت جگر نے داغ مفارقت دیا، اور چند دنوں کے بعد جو آپ کا سایہ شفقت تھا وہ بھی اٹھ گیا. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اور یہ صبر کا گھرانہ ہے، اور صبر جمیل کا گھرانہ ہے. ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ. میں سبحان اللہ دو شعر پڑھوں. سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ کہاں میں جو علم کی رموز سے ناشنا، اسرار تصوف سے بے بہرا، ادب کی وادی سے نا واقف، اور کہاں وہ گلستان میر علی، کہاں وہ آل بیت اطہار کا ایک عظیم خانوادہ کہ جو اولیاء کا گھرانہ ہے. اس کے بارے میں کیا کہوں؟ تو پھر ایک شعر ذہن میں آتا ہے، کچھ کلیاں ان کے گلشن کی، کچھ تنکے اپنے نشیمن کے. کچھ کلیاں ان کے گلشن کی، کچھ تنکے اپنے نشیمن کے، جو کچھ بھی ملا سامان لے کر ہم تیری گلی میں آ نکلے. اور جتنے بھی فتنے بڑے صغیر کے اندر اٹھے یا دنیا کے اندر کہیں پر اٹھے، ان کا گلا کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانقاہوں کو، اولیاء کرام کو یہ توفیق بخشی
جب سقوط بغداد ہوا حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمات، جب اکبر نے دین الہی شروع کیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی خدمات، اب جب قادیانیت کا فتنہ اٹھا تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کردار قیامت تک قائم دائم رہے گا. آخر میں ایک شعر، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی. I straight away felt this is the face of the son of Ali alayhi salam. This morning I was speaking to Hazrat Peer Sayyid Shamsuddin Gilani, who is Hazrat Sayyid Peer Najmuddin Shah Sahib's younger son, younger brother. And he has written a kalam, and I begged him to share it. And he said this kalam is going to be recited on the Chelam, on the 40th Hatam. And I begged him and he said, take it. He sent it to me. Then I wanted his brother to recite the kalam. And 4 or 5 times I approached them. I don't like to pressurize them. He has a beautiful voice. He is the son of who? Peer Nasiruddin Nasir. Please. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, दरबार आले गोलड़ा शरीफ, नाराए हैदरी. Now, the reason people are feeling what I'm saying is because you have to understand that the kalams on Milad Sharif or every महफिल in the world, bilkhusus Pakistani महफिls, Peer Nasiruddin Nasir's kalams are being recited. He is that level of shair, a big man. And I said to Huzur, but the truth is, even on the way down, I said to Huzur, Mehrbani farmain, kalam sana dein. Because we know, these are not people that are quiet, they can speak. But I can tell you this, all of them are heartbroken. Peer Sayyid Shamsuddin Sahib, when I spoke to him, heartbroken. Jami Sahib, when I spoke to him, heartbroken. And let me tell you something, I spoke to Peer Sahib today, Peer Sayyid Najmuddin Sahib. Do you know what he said to me? Wallah, he said this to me. I was not upset at my father's funeral as much as I was upset at the funeral of Hazrat Meher Faridullah Shah Sahib. And I can say, just wrapping up, Meher Farid Sahib, I want to tell you something about this man. He was a beautiful Sayyid. And do you know what the Mashayikh of Golra is saying? The Mashayikh of Golra Sharif are saying, it is a big loss of our family. No doubt. Golra Sharif is a loss. Peer Sahib, this Peer Sahib sat here, said to me, it is our loss. Because that man was a representative of Golra Sharif. Wherever he was going, he was the face of Golra Sharif. And he had the Hankai, as Dr. Sahib was saying, جو خانقائی نظام تھا وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، جنہوں نے گھر کو بھی جوڑے رکھا، سنگیوں کو بھی جوڑے رکھا، متعلقین کو بھی جوڑے رکھا. سبحان اللہ. اور پھر ساتھ ہی قبلہ مائی صاحبہ کا بھی ساتھ اللہ پاک درجات میں بلندی عطا فرمائے. آمین. بس یہی پیغام ہے. اللہ پاک اس آستانے کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں بس صرف چند اشعار حضور علامہ کفایت اللہ کافی صاحب کی ہی پڑھ دیتا ہوں. وہ کیا حسین میری خوش نصیبی، آپ کے چشم و چراغ تشریف فرما ہے، میں ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا
تن بدن رہ جائے گا. بڑی توجہ. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. میں پھر یہی شعر پڑھتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے. آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر مجاجز تائیں صدقہ شاہ جلال. نسبت اس عظیم آستانہ کے ساتھ ہے. جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ سرزمین پاک و ہند میں تحریک ختم نبوت کے منہ سے اعلیٰ میرے اعلیٰ حضرت قبلہ عالم فاتح قادیان لاڈلہ شہنشاہ گیلان حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. یہ والی نسب گھرانہ ہے اور تمام سادات کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن سے بھی نوازا ہے. اور جس شہزادے کی تعزیت کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے اللہ جانتا ہے کہ جب کبھی تشریف لاتے ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی کہ ہم ان کے حسین چہرے کو دیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر مقدس پر اور مائی صاحبہ کی قبر پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے. اصل میں قبلہ پیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اسی ہفتے تشریف لائے تھے. میں خود وہاں حاضر ہونا چاہتا تھا. صاحبزادہ ضیاء مصطفیٰ صاحب سے کہا کہ آپ اور میں دونوں قدم پوسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں, تعزیت کے لیے حاضر ہوتے ہیں, وقت لے لیں. انہوں نے وقت لینا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی آ رہا ہوں, وہاں مل کے تعزیت کر لیں گے. یہ ان کی مہربانی ہے, شفقت ہے, کرم ہے جو ہمارا خیال رکھتے ہیں. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک دفعہ صاحبزادہ صاحب قبلہ پیر صاحب آپ کے ساتھ تھے تو حضور سیدی پیر غلام نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے. قبلہ پیر صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے شہزادے بھی, حضرت قبلہ جامی صاحب بھی تھے, شمس صاحب بھی تھے, آپ بھی تھے. تو گھر سے نکلتے وقت آپ مجھے فرمانے لگے, آپ کی والدہ صاحبہ بھی ساتھ تھی, یہ بابو جی کا گھر ہے اس لیے ہم لوگ فیملی آپ تشریف لاتے ہیں. یہ ان کی مہربانی اور شفقت ہے کہ ان الفاظ سے نوازتے ہیں. محفل کے اختتام سے قبل خصوصی دعائیں کی گئیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے بھائی صوفی قربان حسین صاحب نے 40 پاؤں اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے, اپنے بیٹے کے سارے ثواب کے لیے, میری اہلیہ کے سارے ثواب کے لیے, راجہ محمد یعقوب صاحب نے 20 پاؤں, بہت سے دوست نے یہ تعاون فرمایا. مولا قبول منظور فرمائے. آہ نصیر اور پھر کیجیے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجیے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ بز میں ہدایت پیلا واسطہ سہارا
محفل کے شرکا کے لیے لنگر کا خاص انتظام بھی کیا گیا تھا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں DNews 24 UK۔